بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دس منٹ آپ سے شروع ہو رہی ہے، جس کے لیے میں مولانا سے معذرت کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور محمد و آل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ آپ حضرات کی بارگاہ عالیہ میں ایک گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ امام بانی بنت محمد حسنین صاحب، مرحوم محمد شفیع ابن ممتاز حسین صاحب و جملہ مومنین مومنات کی روح کو ایصال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود
فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام الحرمين صاحب كعب وقوسين وصاحب لواء الحمد سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون صلوات عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان حیدر کرار و ماتمداران سرکار سید الشہداء، اس حدیث کریمہ کے ذیل میں آج ہماری اور آپ کی 5ویں گفتگو ہے، 5ویں نشست ہے۔ عنوان آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے، اور عنوان اس لیے رکھا گیا اور جو ایک لفظ دیا گیا آپ کو وہ اس لیے کہ آپ جب تقریر سنیں، آپ جب گفتگو سنیں اور اس سے مستفیض ہوں تو ذاکر کے کہنے کی ضرورت نہ ہو، خود آپ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ کامیاب کون ہے۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہیں۔ جب گفتگو اس انداز سے کی جائے گی، بالکل آسان طریقے سے آپ کے اذہان عالیہ میں جب اپنی بات اتاری جائے گی تو آپ یقیناً صاحبان عقل ہیں، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ موضوع، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ بات، یہ موضوع جس کا انتخاب میں نے کیا، اگر بات آئی تو میں کسی مجلس میں عرض کر دوں گا کہ یہ موضوع میں نے منتخب کیوں کیا۔ آپ یہاں پر ہیں، خدا کا شکر ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ یہاں سے جب باہر نکلیں، آپ دنیا دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج کتنی سازشیں کی جا رہی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے خلاف۔ قسم خدا کی صرف زبان سے مخالفت نہیں ہو رہی بلکہ کتابیں تک لکھی گئی ہیں، اور ان کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے اگر اس ممبر سے میں بیان کروں تو آپ سوچیں گے کہ مولانا آپ ممبر پر ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں اس طرح نہیں بات کروں گا، انشاءاللہ وہ دلیل، وہ پروف میرے پاس موجود ہے، میں کسی مجلس میں لے کے آؤں گا۔ میں اس وقت اپنی گفتگو کو بڑی احتیاط سے آپ کے درمیان کر رہا ہوں کہ جذبات بھی بے قابو نہ ہو جائیں اور اپنی بات بھی آپ تک پہنچ جائے اور آپ متوجہ رہیں۔ کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں، اور کیا کیا لکھا گیا ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ یقین مانیے گا، میں کسی بھی مومن کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایسا سوچ بھی سکتا ہے جیسے کتابوں میں لکھا گیا۔ میں شکر گزار ہوں، ابھی آپ کے درمیان یہ ہوا کہ مولانا آج تاخیر سے بیٹھے، انشاءاللہ میں کوشش یہی کروں گا کہ آپ کے درمیان جو ہو اس میں تاخیر نہ ہو، اور آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ وقت پابندی کے ساتھ تشریف لے آئیں گے تاکہ یہ رابطہ قائم رہے اور وقت سے مجلس شروع ہو اور زیادہ سے زیادہ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ ظاہر ہے یہ ایسا ذکر ہے جس کے ثوابات اور جس کی اہمیت، جس کی عظمت آپ سمجھتے ہیں۔ ہر ایک دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم تھوڑا سا موقع مل جائے، ذکر اہل بیت ہمیں کرنے کو مل جائے۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، آپ سننے میں شریک ہیں،
آپ تعاون میں شریک ہیں, آپ بیان کرنے میں شریک ہیں, کسی بھی طرح سے چاہیں آپ حصہ لے سکتے ہیں. یہ وہ ذکر ہے کہ ہر دروازے کھلے ہیں, جدھر سے چاہو ثواب لے لو. متوجہ ہیں آپ؟ یہاں سننے والے کو بھی ثواب ہے, گھر سے چل کے آنے والے کو بھی ثواب ہے, اور منبر پر آنے والے کو بھی ثواب ہے. اور آپ سنیں اور اس پر آپ کا یقین ہے, خدا قسم آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب آپ فضیلت اہل بیت سنتے ہیں. آپ متوجہ ہیں؟ ورنہ میں بہت اس بات سے میں بھی بہت ڈرتا ہوں. برادرم عالم صاحب نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ کسی کے دل میں خواہش ہے تو اس کو بھی موقع دے دیا گیا, اچھی بات ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ موقع دیا جانا چاہیے. نہ جانے کون اپنے دل میں کیسی نیت لے کے آیا ہے, ہم آپ نہیں سمجھ رہے. آپ متوجہ رہیے گا, میری گفتگو بیکار نہیں ہے. میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں ایک لمحے کے لیے متوجہ ہو جائیے کہ ہر ایک کو موقع دینا چاہیے, ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ علی کا چاہنے والا ہے تو علی کا ذکر کرے, محبت اہل بیت اس کے دل میں ہے تو وہ ذکر کرے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حیدرآباد دکن کا واقعہ ہے. یہ مرحوم شہنشاہ نظامت ثقلین حیدر صاحب نظامت فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور آن کے ڈائج کے قریب نابینا تھا, لباس بھی اچھے نہ تھے, بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پڑھوا دیجئے. ثقلین صاحب کی زبانی مدرسے جامعۃ التبلیغ میں, میرے مدرسے میں 15ویں رجب کو جب وہ آخری نظامت کرنے آئے تھے تو اس میں یہ واقعہ انہی نے بیان کیا کہ جب میں نے اس کے لباس کو دیکھا تو میں خود یہ سوچنے لگا کہ آخر اس کو کس طرح سے میں مائک پہ بلا دوں, اور اس کا نام اشتہار میں نہیں تھا, اور وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا. تو ایک مرتبہ آخر میں ان کا خود یہ بیان ہے کہ اللہ جانے اس نے کس نیت سے یہ کہا کہ میں صرف 2 مصرے پڑھوں گا, اتنی اجازت دے دیجئے. آپ متوجہ ہیں؟ میں صرف 2 مصرے پڑھوں گا, اتنی اجازت دے دیجئے. تو مرحوم فرماتے ہیں کہ میں مائک پہ آیا اور میں نے مجمع سے یہ کہا کہ بھائی ایک شاعر ہے, بار بار مجھ سے کہہ رہا ہے اور بس آپ اسے 2 مصرے کے لیے برداشت کر لیجئے میری ذمہ داری پر, پھر انشاءاللہ آپ کا پسندیدہ شاعر آپ کے درمیان ہوگا. اور یہ کہہ کہ انہی نے اس کو دعوت دے دی تو اس کو لوگوں نے سہارا دیا, اسے لا کے مائک تک کھڑا کیا گیا. عزیزان گرامی, لیکن واقعہ یوں عجیب ہوا کہ صرف اس نے 2 مصرے پڑھے تھے, اب پبلک یہ کہہ رہی کہ بس یہی پڑھتا رہے. مصرے سنیں گے آپ, میں وہ مصرے آپ تک پہنچاؤں. وہ نابینا تھا اور جشن امام حسین منایا جا رہا تھا, تو ایک مرتبہ مائک پہ آ کے کہتا ہے کہ شبیر کی نالین پا 2 نین تصدق. نہیں متوجہ ہوئے آپ؟ شبیر کی نالین پا 2 نین تصدق. 2 نین ہے کیا چیز یہ کونین. صلوات پڑھ دیجئے پر محمد وآلہ. اب مولا نے اس کی نیت کی لاج یہ رکھی کہ اب مجمع خود کہہ رہا ہے کہ یہی پڑھتا رہے. تو پتہ نہیں کون اپنے دل میں کیسی نیت لے کے آیا ہے. عزیزان گرامی, میں اپنی گفتگو سے آپ کو مربوط کرتا ہوں, آپ پوری طرح متوجہ ہو گئے مجھے یقین ہے, لیکن میری گفتگو صرف صاحبان علم پوری طرح متوجہ رہیے گا. میں اگر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اس مجمع میں سے کچھ افراد بھی یہ باتیں سمجھ گئے جو میرا میسج آپ تک پہنچ گیا, اور ایک نے بھی اس میسج کو منتقل کر کے آگے پہنچا دیا, تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ میں نے یہ موضوع کیوں منتخب کیا تھا. آپ کل کی گفتگو یہ تھی کہ وہی جانتے ہیں ان کو, ان آیات متشابہات کو وہی جانتے ہیں کون؟ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اللہ جانتا ہے اور راسخون فی العلم جانتے ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ راسخ کے معنی کیا ہیں؟ من لا یزول عن مکانہ, کہ جس میں نہ کبھی زوال آئے اور جس میں نہ کبھی تغیر آئے نہ تبدیلی آئے. راسخ جو کہہ دے وہ پتھر کی لکیر. یہاں تک کل کی بات تھی. اب ہم کیسے سمجھیں کہ راسخ کون ہے؟ میں نے پروردگار عالم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے رب جلیل, تیری بارگاہ میں یہ عبد ذلیل سوال کرتا ہے کہ معبود ذرا اور تشریح کر دے اور وضاحت کر دے کہ ہمیں کس کے دروازے پر جانا ہے. حوالہ میں دیے دیتا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, آپ متوجہ رہیے گا. یہیں آپ کے درمیان برادر ناصر صاحب بھی تشریف لائے ہوں گے جن کے دولت قدے پر میں رکا ہوا ہوں. قرآن آپ حضرات کے گھر میں ہے, مسجد میں ہے اور امام بارگاہوں میں رکھا ہے. سورہ انبیاء
اور سورہ نحل کی 2 آیتیں میں پڑھتا ہوں کہ قدرت کس کی طرف ہمیں رجوع کر رہی ہے. آواز آئی وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میرے حبیب آپ سے پہلے جو میں نے ہادی بھیجے ہیں الا رجالن، وہ سب کے سب مرد تھے. آپ نہیں پہنچے. پہلی قید مرد تھے. خیبر میں پہلی قید، متوجہ رہیے گا. خیر میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کا نہیں آپ کے. آپ پوری طرح متوجہ رہیے گا، میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ پہلے یہ کہا کہ جتنے بھی ہادی آپ سے پہلے میں نے بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے. الا رجالن نوحی الیہم، ان کی طرف ہماری وحی آتی تھی. دوسری بات، ان کی طرف ہماری وحی آتی تھی. اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو نہیں سمجھتے ہو تو ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں. قرآن کی ایک آیت یہ سورہ انبیاء کی ہے. دوسری آیت اہل ذکر کے متعلق پورے قرآن میں مجھے 2 ہی آیتیں ملی ہیں. دوسری آیت سورہ نحل وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ملتی جلتی ترجمہ وہی ہے. میرے حبیب آپ سے پہلے میں نے جن کو بھیجا ہادی بنا کر وہ سب مرد تھے. متوجہ رہیے گا، مرد تھے اور ان کی طرف ہماری وحی آتی تھی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور اگر تم نہیں سمجھتے ہو نہیں جانتے ہو تو ان سے سوال کرو جو اہل ذکر ہیں. علم کس کے پاس ہے؟ جو علم میں راسخ ہیں. اور وہ کون ہے؟ قدرت جس کی طرف دعوت دے رہی کہ جو صاحبان ذکر ہیں، جو اہل ذکر ہیں، ان سے معلوم کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرت نے اہل ذکر کو ساری باتیں، متوجہ ہے نا. گفتگو آگے بڑھاؤں. اب سنیے دونوں آیتیں کہ ان سے سوال کرو جو اہل ذکر ہیں. تفسیر بیضاوی، تفسیر کشاف اور آپ کے گھروں میں فرمان علی صاحب کا ترجمہ ملے گا. ان چیزوں میں، ان آیتوں کے درمیان سب نے لکھا کہ بزم نبوت میں نبی ہیں. صحابہ بیٹھے ہوئے، متوجہ رہیے گا، صحابہ بیٹھے ہیں. نبی نے کہا کہ تم سب نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، مگر تم میں اکثریت منافقین کی ہے. نہیں متوجہ ہوئے آپ؟ بڑی محنت سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں ذمہ دار میں ہوں. قرآن آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے کہ تم سب نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، مگر اکثریت، نہیں غور کیا اب آپ نے؟ آپ نماز پڑھتے رہیے لیکن کبھی یہ نہ سوچ لیجئے گا کہ نماز آپ کو نجات دے دے گی. روزہ رکھتے رہیے. اب یہ نہ سوچ لیجئے گا میں منع کر رہا ہوں. اس کے آگے کی جو قید ہے اس کے بعد میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ ایمان والوں سے مطالبہ ہے. متوجہ ہیں؟ ایمان والوں سے آخری مجمع تک کی توجہ چاہتا ہوں. اب کیا کہا کہ سب کے سب نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، مگر اکثریت تم میں منافقین کی ہے. سب کھڑے ہوئے، یا نبی اللہ، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، پھر اکثریت منافقین کی کیوں؟ تو نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر کشاف و بیضاوی میں بھی ملے گا. فرمان علی صاحب نے بھی لکھا اپنے ترجمے کے حاشیے میں کہ نبی مسکرائے اور یہ کہتے ہیں کہ تم میں اکثریت منافقین کی اس لیے ہے کیونکہ تم نے ابھی تک اپنے امام کے، اپنے زمانے کے امام کو پہچانا نہیں ہے. اور جب تک امام کو نہ پہچانو گے نہ نماز نہ روز. متوجہ رہیے گا، میری گفتگو رائے گا نہ چلی جائے. مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، مگر منافق اس لیے ہو کہ امام کو نہیں پہچانا. منافق کیوں؟ کہا امام کو نہیں پہچانا. لفظوں کی تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ نتیجہ خود بخود آپ تک پہنچ جائے. امام کو نہیں پہچانا تو منافق.
اب نمازیں کہاں گئی؟ اور قرآن نے کیا کہا؟ اور جب کہ اسی کے آگے کے فقرے سنیے شرح کے، امام کو نہیں پہچانا اس لیے منافق ہو، جب کہ پروردگار عالم نے قرآن میں جا بجا اس طرف تمہیں متوجہ کیا ہے، کہا کون کون سے مقام ہیں؟ تو یہی دونوں آیتیں جو اس خاتین اس گنہگار نے ابھی آپ کو سنائی ہیں، سورہ نحل اور سورہ انبیاء کی، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ یہاں پر جو اہل ذکر ہیں اس سے مراد زمانے کا امام ہے۔ کس نے کہا؟ نبی نے کہا کہ اس سے مراد زمانے کا امام ہے۔ عزیزو جی چاہتا ہے کہ ایک جملہ اور آپ کی محبتوں کی سماعت کے نظر کرتا ہوں، آپ پوری طرح متوجہ ہیں کہ اس سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں، نبی فرما رہے اہل ذکر امام ہے، تو جب تک قرآن میں یہ آیت موجود رہے گی تو ماننا پڑے گا کہ کوئی امام جب تک یہ آیت موجود رہے گی کہ اہل ذکر سے پوچھو اور اہل ذکر سے مراد زمانے کا امام، تو ماننا پڑے گا کہ کوئی امام ہے، اب چاہے نظروں کے سامنے ہو۔ اور فرمایا آپ نے، اسی لیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی فقط ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ یاد رکھو اگر کوئی دنیا سے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا، جاہلیت کی موت مرا۔ لیکن آیت کا دوسرا فقرہ متوجہ رہیے گا، آج بڑی اہم گفتگو کر رہا ہوں میں آپ کے درمیان، نوجوانوں خاص کر تمہارے لیے۔ پہلی قید کہ وہ مرد ہوں گے، اور اس کے بعد کیا کہا؟ نوحی الیہم، کہ ان کی طرف ہماری وحی آتی تھی۔ اللہ اکبر! اگر اب بھی آپ نہ سمجھے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ سے خدا سمجھے۔ آپ متوجہ ہیں؟ پہلی قید کہ وہ مرد تھے، دوسری قید کہ نوحی الیہم، ان کی طرف ہماری وحی آتی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جتنے بھی ہادی ہم نے بھیجے ہیں ان کی طرف ہماری وحی آتی تھی۔ تو ایک پہچان یہ بھی ملی کہ جو ادھر سے آئے گا اس پر اللہ کی وحی آئے گی، جو ادھر سے آئے گا اس پر اللہ کی وحی آئے گی۔ آپ متوجہ نہیں ہوئے؟ ابھی تو بڑا لطف آئے گا آپ کو جب گفتگو پڑھنے تو دیجئے، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ پہلے والوں کے لیے صاف کہہ دیا کہ ان کی طرف وحی آتی تھی، اور اپنے نبی کے لیے کھل کے کہہ دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک اس پر ہماری وحی نہ آ جائے۔ وہاں خاموشی سے محمد کے لیے کھل کے۔ کل کی مجلس کا کوئی جملہ یاد آیا آپ کو؟ میں وہ ہوں کہ جس نے تمام انبیاء کی چھپ کے مدد کی۔ متوجہ ہیں آپ؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اس وقت تک کلام نہیں کرتا کہ جب تک اس پر ہماری وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھا دوں گا بات کو، کہ نبی جب زبان کھولیں گے وہی معبود کے تحت کھولیں گے۔ اب چاہے کسی کو بلائے ناد علی، بس ایک ایک جملے سنتے رہیے، آپ متوجہ رہیے گا۔ چاہے کسی کو آواز دے ناد علی، اور چاہے کسی کو اپنی بزم سے یہ کہہ کے نکال دے کہ نکل جا، نہ بلایا اپنی مرضی سے نہ نکالا اپنی مرضی سے۔ یہ خطابت تو نہیں ہے، یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ پڑھ کے نکل گئے، خطابت ہے۔
میں نے کئی مرتبہ کہا کہ میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں، متوجہ رہیے گا کہ وحی آتی تھی۔ اللہ جب اپنے ہادیوں کو بھیجتا ہے تو اس کی طرف اپنی وحی بھیجتا ہے۔ نوجوانوں ایک لمحے کے لیے سورہ انعام اٹھائیے، ایک آیت پڑھتا ہوں۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، ترجمہ کروں کہ بے شک شیاطین اپنے ولیوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ پہلے میں نے کہا وہ دو آیتیں پڑھی کہ اللہ اپنے ہادیوں کی طرف وحی کرتا ہے، اور ادھر یہ ہے کہ شیطان اپنے والوں کو پڑھ میں رہا ہوں، آپ تھک تو نہیں رہے؟ یہ بتائیے پہلے۔ اللہ اپنے والوں کو وحی کرتا ہے۔ یہ خطابت تو نہیں ہے، نہ حدیث ہے، نہ روایت ہے کہ کوئی کہہ دے کہ ضعیف ہے۔ قرآن کی آیت کا صرف ترجمہ کرنے کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کے ذمہ دار آپ ہیں کہ اللہ اپنے والوں کو وحی کرتا ہے، شیطان اپنے والوں کو۔ تو معلوم یہ ہوا وحی ہو گئی دو، ایک رحمان کی وحی اور ایک شیطان کی وحی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اس کی وحی اپنے والوں کو، اس کی وحی اپنے والوں کو۔ وحی ہو گئی دو، ایک وحی ربانی ہوئی، ایک وحی شیطانی ہوئی۔ اب ہادی برحق وہی ہوگا جو سنتے ہی سمجھ جائے کہ وہی ربانی کون ہے، وہی متوجہ رہیے بھائی، تمہارا قلم چل رہا ہے تو رکو، سورہ شورا لکھو، پھر ایک آیت پڑھ رہا ہوں میں۔ خدا کا شکر ہے کہ جذبہ ہے تو اور جا کے دیکھیے کہ ابھی ہوں میں آپ کے درمیان۔ ایک وحی ربانی، ایک وحی شیطانی۔ برحق وہ ہوگا جو پہچانے، جس کو تمیز ہو، جو سمجھ جائے۔ سورہ شورا سے ایک آیت پڑھتا ہوں کہ یہ شیطان آتے کہاں ہیں، اترتے کہاں ہیں۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، آواز قدرت آئی، کیا میں بتاؤں کہ شیطان کہاں اترتے ہیں، کہاں نازل ہوتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم، شیطان نازل ہوتے ہیں ہر جھوٹے پر، ہر بد کردار پر، ہر گنہگار پر۔ نہیں متوجہ ہوئے آپ؟ شیطان کہاں اترتے ہیں؟ سورہ شورا، شیطان اترتے کہاں ہیں؟ قدرت نے کہا کہ میں بتاؤں یہ کب کا واقعہ ہے، جبکہ نبی پر یہ ہوا کہ صاحب یہ تو جو چاہتے ہیں کر دیتے، یہ ایسا کرتے ویسا کرتے، یہ جادوگر تو نہیں، کہیں ان کے اوپر شیطان تو نہیں آتا۔ تب قدرت نے کہا ان کو بتاؤ کہ شیطان کہاں اترتے ہیں۔ شیطان اترتے ہیں تنزلو علی کل افاک نسیم، ہر جھوٹے پر، ہر گناہگار پر، ہر بدکار پر شیطان اترتے ہیں۔ متوجہ رہیے گا، اس کا مطلب یہ ہے شیطان کہاں؟ جھوٹے پر، بد کردار پر، گنہگار پر۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ پر شیطان غالب تھا، تو یہ سمجھو کہ وہ جھوٹا بھی ہے، بد کردار بھی ہے،
गुनाहगार भी है, और इसके बरक्स हादिए बरहक वो होगा जो न झूठा होगा न बदकिरदार होगा। भाई यही दो रास्ते तो हैं। और आगे चलता हूं, एक लम्हे के लिए मुतवज्जे हो जाइए, बस सहमत तमाम हो रही है। शैतान कहां उतरते हैं? झूठे पर, बदकिरदार पर, गुनहगार पर। वही कितनी का दो, एक वही है रहमानी, एक वही है शैतानी। हक बजानी वही है जो सुनते ही समझ जाए कि वही है रहमानी कौन है, वही ये शैतानी कौन है। खुदा की कसम अगर बुखारी में न लिखा होता तो मैं न पढ़ता कि एक वाकया ये भी है कि ओहद के मैदान में जब वापस आए, नबी ने बुलाया, भाई क्यों, कहां? तो जवाब ये दिया, ये जवाब है कि साहब वो तो उन्होंने पूछा, उन्होंने बता दिया। क्या बताया? कहा भाई हम इसलिए कि मेरे कानों में एक आवाज आई थी, कद क़ुतिला मोहम्मद, कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। कहा फिर? कहा जब मैंने ये सुना तो मैंने समझा कि ये जिब्रील की आवाज है। नहीं मुतवज्जे हुए? मैंने सुना तो मैं समझा कि जिब्रील की आवाज है। अरे रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं वो जिब्रील नहीं था, इब्लीस था। तो मालूम ये हुआ कि जो जिब्रील और इब्लीस की आवाज में फर्क ना महसूस कर सके। अब इसके आगे तो मैं एहतराम में मिंबर में एक सलावत पढ़ती है बर मोहम्मद वाला। आप मुतवज्जे हुए? वही हो गई दो। अब जिसको जिब्रील और इब्लीस की आवाज में फर्क ना मालूम हो, वो उस तरह के फैसले करेगा कि आने वाली नस्लों में क्या होगा। वो उस मसनद पे है नहीं। उसी ओहद के मैदान का वाकया सुनो, हम क्यों कामयाब हैं। तलवारों पर तलवारें, नेज़ों से नेज़े टकरा रहे हैं कि एक मर्तबा जब जंग रुकी तो नबी ने कहा कि जितने शोहदा, इनके लाशों को यकजा कराया जाए और इनकी तदफीन कराई जाए। एक मर्तबा एक सहाबी रसूल था जिसकी ज़ौजा आई और आने के बाद कहती है, या नबी अल्लाह, आप सारे शोहदा को दफन करा रहे हैं, एक गुजारिश है मेरी कि मेरा कोई सहारा न था, मेरे पास यही मेरा सहारा, मेरा वाली जो दीन के काम आया, आप पर कुर्बान हो गया, शहीद हुआ। अगर आपकी इजाजत हो तो इसे यहां न दफन कीजिए, मैं इसे अपने साथ अपने घर लेके जाती हूं, इसको वहां दफन करूंगी, इसकी मजार पर तिलावत कुरान करूंगी, इसकी मुजावरी करूंगी, मेरी भी जिंदगी का सहारा। नबी करीम ने कहा ठीक है, अगर मेरा सहाबी जाना चाहे, अल्लाह अकबर, जाना चाहे तो ले जाओ। बस एक मर्तबा वो ऊंट लेके आई और आने के बाद कहा कि इसको सवार कर दिया जाए। कुछ लोगों ने सवार करा दिया और ऊंट लेके वो चली, जहां तक मैदान था वहां तक वो ऊंट गया। जब मैदान की सरहद पार करना चाहती है तो ऊंट आगे नहीं बढ़ता। चारों तरफ से जब ये मंजर उसके सामने पेश आया कि मैदान से ऊंट बाहर नहीं निकलता, एक मर्तबा आई, या नबी अल्लाह, ये क्या माजरा है। नबी मुस्कुराए, कहा जाओ मेरे सहाबी से खुद पूछ लो। अरे आप क्या सुन रहे हैं? जाओ मेरे सहाबी से खुद पूछ लो। वो ज़ईफा आई और आने के बाद कहती है, मेरे वाली, मैं आपको ले जाने के लिए आई हूं, या आखिर माजरा क्या है कि नाका सरहद मैदान के आगे नहीं बढ़ता। लाशे से जवाब आया कि नबी मैदान में है, मैं छोड़ के चला जाऊं।
ارے اب فیصلہ تو کرو. ایک وہ ہے کہ سر کٹ جانے کے بعد بھی نہیں جاتا, اور ایک وہ ہے کہ نبی بلا رہے. جب یہ آواز گونجی تو ایک مرتبہ امیر المومنین تلوار کو بے نیام کرتے ہیں اور تلوار کے نیام کو توڑ کے یہ کہہ کے پھینک دیتے ہیں, خدا کی قسم علی کی تلوار اس وقت تک نہ رکے گی جب تک نبی تک نہ پہنچ جائے. وہی میدان تو ہے احد کا جہاں سنتے ہی لوگ بھاگے تھے. بھاگنے والے کیوں جا رہے تھے؟ بس اتنا سن لیا کہ نبی گئے, نبی ادھر گئے تو ہم ادھر گئے. کیوں جا رہے ہو؟ اور علی کدھر گئے؟ کہا جب تک نبی تک نہ پہنچ جاؤ یہ تلوار نہ رکے گی. خدا کی قسم بس یہی فرق ہے. یا علی انتا وشیتوں کا ہم الفائزون. آپ کامیاب, آپ کے چاہنے والے کامیاب. کہ وہاں بھاگنے والوں کی فکر یہ تھی کہ جب نبی مر گئے تو کہیں ہم نہ مر جائیں. نبی ادھر گئے یہ ادھر گئے, لیکن علی کی فکر یہ تھی کہ جب نبی نہ رہے تو ہم کیا کریں گے. اب ایک مرتبہ تلوار چلتی رہی. علی ایک مرتبہ محمد عربی کے قریب پہنچے اور جانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے اٹھایا. لوگوں دیکھو, قتل نہیں ہوئے, زندہ ہے. دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے دکھایا. تب رسالت مسکرائی تھی, قدرت وجد میں تھی. اے ابو طالب کے لال ہل جزاء الاحسان. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. تم نے احد کے میدان میں بلند کیا ہے تو صحیح, اگر اسی محمد سے تمہیں میدان غدیر میں دونوں ہاتھوں پر صلوات محمد وال اور یاد رکھیے گا جتنے بھی احکام آئے ہیں وہاں لفظ قل استعمال کیا ہے قدرت نے. یہ واحد علی کا معاملہ ہے جہاں لفظ بلغ آیا ہے. تبلیغ کا اگر شوق ہے تو وہ تبلیغ کرو جو قرآن کہہ رہا ہے. اعلان ولایت امیر المومنین کی تبلیغ, اصل تبلیغ یہ ہے. متوجہ ہیں آپ؟ اور ان کی سچی محبت اگر دل میں آ گئی تو برائیوں سے آپ خود بخود بچنے لگے. برائیاں وہاں قدم نہیں رکھتی, رجس وہاں نہیں پہنچتا جہاں ان کی محبت آ جائے. ان کی محبت گناہوں سے بچاتی ہے, اور ان کی محبت تو گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جائے. یہی لائبریری میں کتابیں رکھی ہوں گی, دیکھ لیجئے گا. اور نبی نے اسی لیے کہا تھا کہ جو اپنے وطن میں جا رہا ہے جا کے یہ بات, یہ پیغام پہنچا دے کہ میں نے علی کو مولائے کل بنا دیا ہے. اور غدیر کی روایات میں ایک روایت یہ بھی ہے, اور آپ جانتے ہوں گے کہ 3 دن قافلے کو میدان غدیر میں روکا بھی تھا. کیوں روکا تھا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ کوئی اگر نہ بھی بتانا چاہے گا تو بتانا پڑے گا.
میں ابھی زیارت سے آیا, میں نے زیارت میں مجھے جس تاریخ میں آنا تھا, اگر میں وہاں پہ آنے کے بعد 3 دن 5 دن لیٹ ہو جاتا تو پہلا سوال ملنے والوں کا یہی ہوتا تھا, فلاں تاریخ میں آتے تھے, اب آپ آنا تو آپ کو اس ڈیٹ میں تھا. نبی ہر سال حج کر کے لوٹتے ہیں, ہر سال اس تاریخ کو پہنچ جاتے ہیں, نبی کے ساتھی پہنچ جاتے ہیں, جو لوگ نبی کے ساتھ حج پہ جاتے ہیں سب پہنچ جاتے ہیں. لیکن اب کی 3 دن روک لیا کہ اگر تم نہ بھی بتانا چاہو گے تو جیسے ہی گھر پہنچو گے پہلا سوال ہوگا کہ اب کے 3 دن کیوں تاخیر ہوئی, تو تمہیں لامحالہ بتانا پڑے گا. وجہ یہ تھی کہ نبی نے روکا تھا. کیوں روکا تھا اور کس لیے روکا تھا؟ کہ جو آگے چلے گئے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں, جو پیچھے ہیں وہ بھی. ارے یہ سب فضیلت علی ہے کہ جو آگے گئے انہیں واپس بلا لیا جائے اور جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کر لیا جائے, تاکہ دنیا یہ بھی سمجھ لے کہ علی کو جو حد سے بڑھا دے گا, جو آگے جا چکے ہیں علی سے انہیں واپس بلا لو, اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. یعنی جو ان کا منصب ہے نہ اس سے آگے بڑھنا نہ اس کے پیچھے رہنا. منصب کہاں تک ہے؟ چھٹے امام سے جب پوچھنے والے نے پوچھا تھا تو مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ نزلوا عن الربوبیت وقلتم ما شئتا, کہ بس ہمیں منزل ربوبیت سے ہٹا دینا, اس کے بعد جو دل میں آئے وہ کہنا. خدا نہ کہنا, خدا نہ کہنا, اور اس کے بعد جو تم کہہ سکتے ہو یہ تمہارے اوپر ہے. اور فرمایا آپ نے. لیکن عزیزان گرامی, میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹا اور آج کی گفتگو یہیں تک. جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ جب اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں, اضروب قرآن دیکھتے ہیں, احادیث کے ذیل میں دیکھتے ہیں, روایات کے ذیل میں دیکھتے ہیں, اپنی عقل پر رکھتے ہیں, تو ہمیں فقط یہی ذات نظر آتی ہے ہر گام پر, ہر موڑ پر. اور یہاں سر تسلیم خم کرنے کے بعد ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں. اور اس بات کا بھی شکر ہے کہ نبی کی حدیث بھی ہے کہ یہ کامیاب اور اس کے چاہنے والے کامیاب. بڑا ارمان ہے. محبت کی یہ بھی دلیل ہے کہ خوشی میں انسان خوش ہو جائے اور اگر غم ہے تو غمگین ہو جائے. اگر آپ کا کوئی دوست خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے اور آپ اس سے سچی محبت کرتے ہیں تو آپ خوشی نہ منائیں گے بلکہ اس کے غم میں آپ خود غمگین ہو جائیں گے. اے بھائی پریشان مت ہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. کسی کا بیٹا مر جاتا ہے تو کوئی اسے کیا دے دیتا ہے, لیکن باپ کے پاس جانے والا یہی کہتا ہے آپ صبر سے کام لیجئے. ہم آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسہ پیش کرتے ہیں, تعزیت پیش کرتے ہیں, صبر, دلاسا. کیوں؟ تاکہ اسے یہ احساس ہو جائے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, یہ بھی ہمارے غم میں شریک ہے. مگر اللہ اکبر, یہ وہی خاندان, وہی خانوادہ. نبی کو گئے ہوئے بھی کتنا عرصہ ہوا, علی کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا. کوئی سید سجاد کے قریب جاتا اور جا کے کہتا کہ مولا تمہارا بابا شہید ہوا, مولا تمہارا کڑیل جوان بھائی شہید ہوا, ہم آپ کو دلاسا دینے آئے ہیں. کوئی دلاسا دینے نہیں آیا بلکہ شہادت کے بعد جلتی ہوئی مشالیں. عزیزو, میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں, یقیناً مجھے آپ کی خواہشات کا احترام کرنا ہے. آپ کی خواہشوں کو جہاں تک ہو سکے گا میں پورا کروں گا, لیکن کچھ باتیں مجھے اپنی طرف سے بھی عرض کرنی ہے. اور اگر یہ خواہش ہے تو انشاءاللہ ان مجالس میں جو آپ کی خواہش ہوگی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. سید سجاد ہے, کوئی قریب نہیں آیا. بیمار ہے, کیا بیماروں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے جو کربلا میں ہوا؟ کیا یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے جو حسین کی 4 برس کی بچی کے ساتھ ہوا؟
تمہارے بھی اولاد ہے، صاحبان اولاد ہو، خدا کا شکر ہے اللہ نے تمہیں اس دولت سے نوازا ہے. کیا تمہارے بچوں کے ساتھ اگر ایسا ہو تو تمہیں صبر آئے گا؟ تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ عزادارو سنو گے، جب قافلہ پلٹ کے کربلا آیا تھا، سید سجاد چچا عباس کے لحد پر جب پہنچے ہیں، بس اتنا کہا تھا، چچا میں کوئی شکوہ شکایت کرنے نہیں آیا، چچا میں کوئی فریاد کرنے نہیں آیا، لیکن چچا جان بس اتنا کہنے آیا ہوں، آپ کی چہیتی لاڈلی جو سکینہ تھی وہ زندان شام میں رہ گئی. چچا بس اتنا کہنے آیا ہوں کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، جب کبھی سکینہ کو تماچے لگے بس یہی کہتی تھی، چچا عباس. چچا ہر گام پر وہ آپ کو یاد کرتی تھی. عزادارو سنو گے، کوئی نہ رہا، حسین یکا و تنہا خیمے میں آئے. مجھے شہادت امام نہیں پڑھنی، بس ایک فقرہ سن لیجئے. اور وہ دوری جو ہے، آپ نے سنا ہے نا، جب حسین آئے تھے تو بی بی سکینہ گھوڑے کی سموں سے لپٹ گئی تھی. خیمہ گاہ سے وہ مقام تقریباً 50 قدم کی دوری پر ہے. اتنی دور یہ بچی اور حسین آئے تھے تو کس انداز میں آئے؟ فضا ذرا وہ صندوق سے وہ لباس لے کے آؤ جو ہماری ماں نے ہمارے لیے رکھا تھا. اور فضا یاد رہے کہیں زینب کی نظر نہ پڑ جائے. جناب فضا وہ لباس لے کے جب نکلی تھی تو زینب نے دیکھا، فضا کیا لے جا رہی ہو؟ تو آپ نے بتایا کہ مولا حسین نے یہ لباس منگایا ہے. تو جناب زینب کہتی، فضا یہ کیوں نہیں کہتی کہ بھیا نے کفن منگایا ہے؟ زینب کو پورے واقعے کی خبر ہے. وہ لباس لے کے آئی. امام حسین جب رخصت ہوئے، مجھے نہیں معلوم کہ حسین کس طرح سے نکلے، بس میر انیس کی ایک بیت کہ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے. حسین رخصت ہو گئے، رہوار کے قریب آئے، رہوار پر سوار ہوئے. اس رہوار کا نام ہے مرتجز. اپنے ذہن میں یہ نام یاد رکھیے گا. مرتجز پر سوار ہوئے اور جیسے ہی چاہتے ہیں کہ گھوڑا آگے بڑھے، رہوار قدم نہیں بڑھاتا. اے اسپے باوفا، یہ حسین کے تجھ پر آخری سواری ہے. سنو گے عزادارو، میں نے یہ نام کیوں بتایا اس رہوار کا؟ یہی وہ رہوار ہے، یہ حسین کا رہوار جس کو ماں فاطمہ نے اپنی چادر میں 3 مرتبہ دانا کھلایا ہے. کیوں کھلایا ہے مادر حسین نے؟ حسین جب مقتل میں آئے تھے اور جب گھوڑے پر جھومتے ہوئے رہوار نے محسوس کیا کہ آقا زین سے زمین کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو ایک مرتبہ اس مقام کی طرف لے کے آیا، اپنے پیروں کو پھیلا دیا، اشارہ کیا کہ مولا زین سے زمین پر تشریف لے آئیے. حسین نے پوچھا، اے مرتجز اتنا تو بتا دے کہ تجھے کیسے معلوم کہ یہ حسین کی قتل گاہ ہے؟ اولاد والوں سن سکو گے؟ زبان بے زبانی میں اسپے باوفا نے جواب دیا، اے مولا یہ جو رات گزری ہے، یہ رات جو شب عاشور گزری ہے، نصف رات گزر جانے کے بعد ایک ضعیفہ، ایک نقاب پوش بی بی آئی اور آنے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لیا، مقتل میں لے کے آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے، اے اسپے باوفا چل میں تجھے وہ مقام دکھا دوں. سنو اولاد والو، چل میں تجھے وہ مقام دکھا دوں جس جگہ میرا حسین ذبح کیا جائے گا. میں تجھے اتنی تاکید کرتی ہوں کہ اپنی زین سے زمین کی طرف حسین کو آہستہ آہستہ روانہ کرنا. میں نے حسین کو چکیاں پیس کر پالا ہے. اے مولا پھر آپ
آپ کی ماں نے اس زمین کو اپنے بالوں سے صاف. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے عزاداروں. سنیے حسین کہتے ہیں اسپِ باوفا یہ آخری سواری ہے. بس ایک مرتبہ رہوار نے اشارہ کیا مولا میرے قدموں پر دیکھیے. دیکھا ایک 4 برس کی بچی گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے اے اسپِ باوفا میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا. میں دیکھ رہی ہوں کہ صبح عاشور سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. حسین زین سے زمین پر آئے, سکینہ کو اپنے کلیجے سے لگایا, میرے لال خیمے میں پلٹ جاؤ. جناب سکینہ کا یہ فقرہ کیا تھا مجھے نہیں معلوم. ارے جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہے وہ ضرور سمجھیں گے. جناب سکینہ نے کہا بابا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اے بابا ہمیں اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک آپ کے سینے پر سر رکھ کے نہ سو جاؤ. اے سکینہ خیمے میں چلی جاؤ. اے سکینہ اب تمہارا وقت یتیمی قریب ہے. سکینہ تڑپ گئی بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ اے سکینہ میرے جانے کے بعد جب رخساروں پر تماچے لگے, جب کانوں سے گوشوارے اتارے جائے تو سمجھنا کہ یتیم ہو گئی. اے بابا مجھے تو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک اب آپ کے سینے پر سر نہ رکھوں. اے سکینہ آج سے تم اماں کے پاس سونا. بابا اماں کے پاس تو بھیا علی اصغر سوتے ہیں. اے سکینہ آج سے اصغر میرے ساتھ, تم اماں کے پاس سونا. سکینہ اب حسین تاکید کرتے ہیں اے سکینہ ضد نہ کرنا میرے لال. اگر بھیا کہے کہ بہن زمین پر سو جاؤ تو سکینہ ضد نہ کرنا, بھائی مجبور ہوگا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. سکینہ کو خیمے میں روانہ کیا عزادارو, لیکن یہ بچی اپنے بابا کے جانے کے بعد بہت بے چین رہی. خیمے میں گئی اور جانے کے بعد مصلی بچھایا اور ہاتھوں کو پھیلا کے بیٹھ گئی. بس عزیزان گرامی اگر اس سے زیادہ اگر آپ کی خواہش ہوگی تو میں عرض کروں گا, چونکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ابھی تک بی بی سکینہ کی شہادت میں نے نہیں پڑھی. اس منبر پر میں نے شہادت نہیں پڑھی اس معصومہ کی. پہلے یہ روایت سن لیجئے, یہ فقرہ سن لیجئے. اگر مجھے محسوس ہوا, مجھے گھڑی نے اجازت دی اور دامن وقت میں وسعت پائی میں نے, تو انشاءاللہ میں شہادت بھی عرض کروں گا, ورنہ پھر کسی موقع پر. حسین چلے گئے. امام حسین, بس ایک لمحے کے لیے متوجہ ہو جائیے, ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں تک یہ بات نہ پہنچی ہو سکتا ہے کوئی نئی بات جو روایت میں ہے وہ آپ کی خدمت میں. حسین شہید ہو گئے. حسین کا اپنی ماں سے وعدہ تھا, اپنے بابا سے وعدہ تھا, بھیا حسن اور نانا رسول سے کہ نانا کربلا ضرور آئیے گا. شہادت کا منظر تو نہیں دیکھ سکے, میں نے عرض کیا تھا کسی موقع پر, لیکن ایک فقرہ سن لیجئے. حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی. عزادارو خدا ہم سب کو وہ منظر دکھائے کہ امام حسین جس جگہ قتل ہوئے تھے اس جگہ سے جس جگہ دفن ہے تقریباً 11 قدم یا 13 قدم کا فاصلہ ہے. یہ فاصلہ کیوں ہے؟ قتل یہاں ہوئے, دفن وہاں ہوئے. قتل گاہ الگ ہے, جہاں تدفین ہوئی وہ جگہ الگ ہے. روایت کے فقرے یہ ہیں کہ یہ دوری اس لیے ہے کہ جب حسین قتل کر دیے گئے, خاک کربلا پر حسین کا لاشا پڑا تھا. نانا رسول آئے, میرے لال حسین تیرا نانا آیا ہے. حسین تم نے بلایا تھا, تمہارا نانا آیا ہے میرے لال. عزادارو حسین کا بے سر لاشا بلند ہوا, ایک قدم آگے بڑھا, پھر خاک کربلا پر گرا.
پھر حسین کھڑے ہوئے، پھر ایک قدم آگے بڑھے، لاشا پھر گرا 11 مرتبہ یا 13 مرتبہ حسین جب کھڑے ہوئے اور گرے، آواز قدرت آئی، میرے حبیب حسین کو بڑھ کے گلے سے لگا لو، حسین بہت تھک چکا ہے، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی اصغر کا لاشا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے۔ عزادارو، حسین قتل ہو گئے، خیمے میں وہ بچی اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے۔ شمر نے دربار مختار میں بیان دیا، اے شمر یہ بتا کہ تو نے قتل حسین کے بعد کیا مظالم ڈھائے؟ کہا مختار جب حسین شہید ہو گئے تو ہمیں حکم دیا گیا خیام حسینی کو جلا دیا جائے، خیموں کو لوٹ لیا جائے، اور ہم لوٹنے کے لیے خیام حسینی کی طرف بڑھے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا مختار میں ایسے خیمے میں داخل ہوا جہاں میں نے دیکھا ایک بچی مسلح پر ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھی تھی، ایک بچی مسلح پر ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، اے منون یہ خیمے کے اندر کیوں چلا آتا ہے؟ اے مختار اس بچی نے کہا کہ خیمے میں کیوں آتا ہے؟ میں نے پلٹ کے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو کر کیا رہی ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم، میرا بابا مقتل میں گیا ہے، میں اس کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ جب اتنا کہا تو ایک مرتبہ میں نے کہا کہ بچی اب دعا نہ کر، میں نے خیمے کا پردہ ہٹایا، کہا دیکھ تیرے بابا کا سر نو کے نیزہ پائے۔ مجلس تمام ہو رہی ہے دادارو، دیکھ تیرے بابا کا سر نو کے نیزہ پائے۔ وہ بچی تڑپ گئی مختار، پھر وہ کہنے لگی کہ تو خیمے میں کیوں آیا ہے؟ کہا ہم خیام حسینی کو لوٹنے آئے ہیں۔ جب ہم نے اتنا کہا تو وہ بچی کہتی ہے کہ شیخ میرے قریب نہ آنا، میں سیدانی ہوں، تجھے جو چاہیے ہو بتا دے میں تجھے دے دیتی ہوں۔ عزادارو آپ نے سنا ہے نا کہ بی بی سکینہ کے کان زخمی تھے، آپ نے سنا ہے نا کانوں سے تازہ خون بہ رہا تھا۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ کان زخمی کیوں ہوئے؟ جب بی بی یہ کہہ رہی ہے کہ میں خود سے دیے دیتی ہوں تو یہ کان کیوں زخمی ہوئے؟ زحمت تمام ہو گئی آپ کی۔ مختار کہتے ہیں شمر یہ بتا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں اس بچی کے قریب بڑھا، وہ بچی مسلح سے ہٹی، میں اس کے قریب بڑھا، بڑھتے بڑھتے وہ بچی خیمے کی اوٹ پر پہنچی، خیمے کا پردہ آ گیا، بچی رک گئی، سہمی ہوئی بچی۔ عزادارو کتنی کمسن تھی یہ بچی سنو گے؟ سہمی ہوئی بچی کہا کہ مجھے ہاتھ نہ لگا، تجھے جو چاہیے ہو مجھے بتا دے۔ تو میں اے معلوم مجھے گوشوارے اتارنے نہیں آتے، بس اتنا کہا، میں آگے بڑھا، دونوں ہاتھوں سے گوشوارے نیچے، اور اس کے بعد بچی تڑپ گئی، فرات کا رخ کیا، اے چچا عباس، اے چچا عباس، وہ گوشوارے جو بٹھائے تھے، کان زخمی ہوئے تھے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ ہمارے ان آنسوؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگارا تا دم آخر ہمیں ولائے آل محمد پر باقی رکھنا۔ پروردگارا تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔